آخر دیوبندی مفتی ندوی نے ملحد کے ہاتھ چوم کر یہ ثابت کر دیا کہ پہلے بکری نے دودھ دیا اور پھر اس پہ، چلو وہ بات میں نہیں کہوں گا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ میں یہاں پہ دو تین چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں بڑی ہو جائیں گی۔ کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ مفتی ندوی کو مبارکباد دینا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی اور دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی جس میں ملحد کو ہارنا پڑا اور جو ہے اہل حق کی فتح ہو گئی۔ اس پہ مبارکباد دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب ہیں جو سنی برادرز کر کے چلاتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آخر سنیوں میں ایسے عالم نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ کیا صرف کرسیوں پہ بیٹھ کے جلسے جلوس کرنے سے ایسے کام نہیں چلے گا؟ اس طریقے کی باتیں سنی برادرز ٹائٹل بھی ہے ان کے آگے اور چینلز کا نام بھی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا نام بھی ہے، ان کو بھی میں جواب دوں گا اور حدیث پاک سے ثابت کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک سناؤں گا آپ کو اور بتاؤں گا۔ پہلے ہم ویڈیو سنت والجماعت میں ایسے علماء کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ سامنے کیوں نہیں آتے وہ؟ آخر ایک چاہے جیسا بھی عقیدہ رکھنے والا ہو وہ سامنے آیا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، ہمارے علماء کیوں نہیں آتے سامنے؟ اگر ہیں تو سامنے آنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بننا چاہیے۔ ہاں یار، یہ سامنے کب آئیں گے اور کیوں آئیں گے بھائی؟ کیوں آئیں گے؟ یہ تو جلسے جلوس سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کرسی پہ بیٹھ کر کے خود سے سوال کرنا، خود جواب دینا بڑا آسان ہے۔ یہی ہے معاملہ تو تب سمجھ میں آئے گا جب میدان میں آئے گا، تب پتا چلے گا نا۔ صحیح بات ہے یار دانش بھائی، جی بھائی، پورا سوشل میڈیا کھولیے، فیس بک چاہے انسٹاگرام چاہے یوٹیوب ہو، ہر طرف کسی بھی پلیٹ فارم میں دیکھیے مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکبادی پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، چاہے انہوں نے کمال کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہر ایک شخص جو ہے مفتی شمائل صاحب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے، اور واقعی وہ مبارکبادی کے قابل بھی ہے، کیونکہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ جو خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ کرتے سمے ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ ہماری جان جائے گی، ہم کس کے جھنڈ میں ہیں، ہمارا رزلٹ کیا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ جب میں فیس بک کھولا نا صبح میں، تو مجھ کو حیرت ہوئی کچھ لوگوں کے پوسٹ پڑھ کر کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا عقیدہ الگ ہے، ہم اسے کیوں دیں مبارکبادی؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، عقیدہ الگ ہے، عقیدہ ہمارا جو بھی ہے، یہ ایک اپنی جگہ رکھ کر کے ایک سوال ہے، قطع نظر رکھتے ہوئے ہاں ایک سوال ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایسے علماء کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہے تو اب یہاں پہ ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس کو الموجم الکبیر میں لکھا گیا ہے، اور امام طبرانی کی جو الموجم الکبیر ہے اس کی شرح الموجم الصغیر، اس کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے اردو زبان میں، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے اندر مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے دین کا کام جب کسی سے لینا چاہتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ فاسق اور فاجر بہت برے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے 2311، یہ حدیث نمبر ہے، آپ اس پہ دیکھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان شریف میں زکوٰۃ کا مال جو اکٹھا ہوتا ہے اس کی رکھوالی کے لیے رکھا، اس کی نگرانی کے لیے مجھے رکھا، تو ایک شخص آیا اور اس میں سے کچھ چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑا اور وہ گڑ گڑانے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری بار پھر جب وہ ہے دوسری رات ہوئی، وہ پھر آیا اور آنے کے بعد میں پھر اس نے چوری کی تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا حضور کے پاس چل، وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، پھر اس کو چھوڑ دیا گا۔ تیسری بار وہ پھر آیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ چل اب تجھے آقا کی بارگاہ میں لے چلنا ہے، تو کہنے لگا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو چور ہے اور چوری کی کرنے آیا ہے، مجھے اچھی بات بتائے گا، چل ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ کہ جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، اور جب یہ تم کام کر لو گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اس کی حفاظت میں رہو گے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ ساری بات حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، اگرچہ وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن اس کی بات بالکل پرفیکٹ تھی، سچ تھی، اور اس نے ٹھیک کہا۔ تو اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جس طریقے سے شیطان کی اچھی بات سیکھنے سے لیکن شیطانیت ختم نہیں ہوتی، شیطان کی اگر کوئی اچھی بات ہے اور وہ کرے، یا شیطانی فطرت رکھنے والے کی کوئی ایسی بات ہے، اس کی وہ بات تو ہم ٹھیک کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی شیطانیت ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے گمراہ، بددین، بدعقیدہ جو فرقے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم یہی گمان رکھیں گے، نہ انہیں مبارکبادیاں دینا جائز ہے، نہ ان کی کسی خوشی کے اندر شریک ہونا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی ندوی نے ملحد کو ہرایا ہے،
لیکن اے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی ندوی کا عقیدہ کیا ہے. مفتی ندوی جس کا آپ الاپ راگ رہے ہیں اس کا عقیدہ وہی ہے جو قاسم نانوتوی کا ہے, جو اشرف علی تھانوی کا ہے. تو ان لوگوں کے جو باطل عقائد ہیں ان عقائد کو فراموش کرنا اور ایک اچھی چیز کو دیکھ کر کے اس شخص کو ہی اچھا سمجھ لینا, یہ کب سے عقل مندی کی بات ہو گئی. اور یہ سنی برادرز والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان عقیدہ, یہ تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ بہت کمزور ہے, غور کرو, تھوڑا سا دھیان دو, فکر کرو اس چیز کی.